سجدہ کیا ہے نہ اب کرے گا۔ یہ بات آپ جتنی جلدی سمجھ لو اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں 90,000 کی تعداد میں آپ نے اپنی پتلونیں اتاری تھی، اور بلوچستان میں یہ تعداد شاید اس سے زیادہ ہو، اور یقیناً ہوگا، کیونکہ پاکستان مرد آباد، مرد آباد، پاکستان مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، پاکستان مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، پاکستان مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ پاکستان مرد آباد۔ یہ ریاست جس کی کونسلیٹ کے سامنے آج ہم کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں، یہ ریاست اپنے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگاتا ہے۔ میری نظر میں جمہوری اور اسلامی یہ دونوں الفاظ اس ناصور کے ساتھ لگنے کے لائق نہیں ہیں، یہ ان الفاظ کی توہین ہے۔ جمہور کا مطلب انسانی رائے، اور اسلامی کا مطلب شاید آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتا ہو۔ کیا ایک اسلامی مملکت اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتا ہے جو انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا، جہاں پر 30 لاکھ لوگوں کا خون بہایا ان درندوں نے، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں خواتین کی عصمت دری کی، اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم ان کی نسل تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی نسل تبدیل کریں گے۔ آپ نے ان کی نسل تبدیل نہیں کی، آپ نے اپنا نقشہ ضرور تبدیل کیا، اور یہی رویہ آپ کا پشتون کے ساتھ بھی ہے، یہی رویہ آپ کا سندھی کے ساتھ بھی ہے۔ بلوچ تو اپنے آپ کو آپ کا ساتھی تصور ہی نہیں کرتا، وہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ صرف ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے قابض اور مقبوض کا۔ آپ نے بلوچ کی سرزمین پہ قبضہ کیا ہے، بلوچ کے وسائل کو بے دردی سے آپ لوٹ رہے ہو اور اپنی جیبیں بھر رہے ہو۔ پنجاب میں آپ سڑکیں بنا رہے ہو، آپ وہاں پہ اورنج لائن ٹرین چلا رہے ہو، آپ میٹرو بسز چلا رہے ہو۔ یہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں، یہ بلوچ کا خون ہے جس سے آپ عیاشی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ ایک قوم کے ساتھ آپ جنگ لڑ رہے ہو، وہ قوم جس نے اپنی تاریخ سے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے کبھی کسی قبضگیر کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی ظالم کے سامنے بلوچ نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ یہ آپ کا پیشہ ہے، یہ آپ اس کام پہ مہارت رکھتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ طاقتور کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے، آپ نے ہمیشہ طاقتور کے سامنے سرکریز ہو کر اپنی تاریخ ثابت کی ہے۔ پاکستان پاکستان یہ تاریخی تسلسل آپ آگے بھی قائم رکھ رہے ہو کہ کبھی سعودی عربیہ کے سامنے لیٹ جاتے ہو چند ٹکوں کی عوض، کبھی امریکہ کے سامنے لیٹ جاتے ہو، کیونکہ آپ اپنی آدھی آرمی بلوچستان میں جھونک چکے ہو۔ آپ سمجھتے ہو کہ بندوق کے زور پہ آپ قوم کی زبان بندی کر سکتے ہو، ان کی جو بنیادی حق ہے آزادی کی آپ وہ چھین سکتے ہو، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ بلوچ ماؤں نے ایسے بہادر بچے جنے ہیں، ایسے بہادر بچے پیدا کیے ہیں جو آپ کی بندوقوں کے سامنے خالی ہاتھ ہو کر بھی نعرہ حق بلند کرتے ہیں، آپ کی بندوقوں کے سامنے بھی وہ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہی نعرہ آپ کی قبر ہے، اور اسی قبر میں آپ دفن ہوگے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، آزادی ہمارا ایمان ہے، اور اس جوہد کے ساتھ ہمارا کاروان اسی طرح چلتا رہے گا۔ آپ مارو، جتنے مار سکتے ہو مارو، لیکن ہر پیدا ہونے والا بچہ آزاد بلوچستان کے نعرے کے ساتھ بڑا ہوگا، اور یہ نعرہ اس وقت تک بلوچ لگاتا رہے گا جب تک بلوچ قومی غلامی سے نجات حاصل نہیں کرتا۔ اس وقت تک یہ نعرہ چلتا رہے گا جب تک بلوچ اس قومی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے پھینک نہیں دیتا۔ آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے بلوچ کو فتح کر لیا ہے؟ اگر فتح اس کو کہتے ہیں، اگر فتح 70 سال کی مزاحمت کو کہتے ہیں، تو آپ نے یقیناً بلوچ کو فتح کر لیا ہے، بلوچستان کو اپنے فتح کر لیا ہے۔ لیکن ہماری 70 سالہ تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ بلوچ نے آپ کو کبھی ایک فاتح کی صورت میں قبول نہیں کیا ہے،
اور آگے تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. جب تک ایک بلوچ بھی دنیا میں زندہ ہوگا وہ آپ کے ظلم کے سامنے لڑتا رہے گا, وہ آپ کے ظلم کے سامنے نعرے حق بلند کرتا رہے گا. آپ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور دراز علاقوں سے آ کے آج ہمارے اس مظاہرے میں شریک ہوئے, اور ان بلوچوں کو جو بلوچستان میں ظلم سہ رہے ہیں, جو بلوچستان میں ایک نسل کشی کا شکار ہیں, ان کو یہ پیغام بھیجا ہے یہاں سے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ رہیں گے, اور اس وقت تک ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے رہیں گے جب تک بلوچستان ایک آزاد مملکت دنیا کے نقشے پہ نمودار نہیں ہوتا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ ایک چیز میں یہاں پہ بھول گیا, میرے ذہن سے نکل گیا, وہ یہ کہ جو حالیہ دنوں میں ایران کے قابض فوج نے مزدور بلوچوں پہ جو ظلم کیا, جو ان کی نسل کشی کی, جو درجنوں کی تعداد میں ان کو اپنی اندھی گولیوں کا نشانہ بنایا, اندھا دل فائرنگ کر کے کئی بلوچوں کو شہید کیا, اور آج پورا مقبوضہ بلوچستان, مقبوضہ ایرانی بلوچستان سراپا احتجاج ہے, اور وہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں, ان کا یہ ڈیمانڈ ہے ہم سب سے کہ ہم ایک قوم کی صورت سامنے آئیں, ایک قوم کی صورت, ایک آواز بن کر دنیا میں یہ ثابت کریں کہ بلوچستان بلوچ قوم کی ملکیت ہے اور بلوچ قوم کی ملکیت ہی رہے گی. یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک جگہ پہ ہمارے بھائی مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, اور دوسری طرف سے ہم تماشا دیکھتے رہیں. اور پھر یہ مضحکہ خیز بات ہوگی اگر ہم خود خاموش رہیں اور دنیا سے توقع کریں کہ دنیا ہمارے لیے آواز اٹھائے گی. دنیا ہمارے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائے گی جب تک ہم اپنے لیے خود آواز نہیں اٹھاتے. سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنا ہے, اس کے بعد پھر محلے کی باری آتی ہے. اپنا گھر جب محلہ بڑا ہو تو محلے کی فکر کرنا صرف ایک مذاق ہے, اور دنیا زندہ قوموں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے دنیا کی تاریخ میں. مردہ لوگوں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. اگر ہمیں اپنی پہچان چاہیے, ہمیں اپنی پہچان بنانی ہے, ہمیں دنیا میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں, ہم ایک زندہ قوم کے فرزندان ہیں, تو ہمیں یک آواز ہو کر پورے بلوچستان کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. انہیں الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. تا وقتی که نگی که من بلوچ ایرانم، من اون یکی میگه من بلوچ پاکستانم، باید اینا از بین بره. من امروز اومدم جلوی سفارت پاکستان، من فکر نمیگم، هیچ وقت نمیگم که من یه ایرانیم پس باید برم جلوی سفارت ایران. نه، من بلوچم، اومدم جلوی سفارت پاکستان، چه ایران باشه چه پاکستان باشه، من به بلوچ بودنم بینازم، میگم بلوچم، نمیگم بلوچ ایرانم. واسه من فرقی نمیکنه برم جلو سفارت ایران جلو سفارت پاکستان، واسه من فرقی نمیکنه. مهم اینه من سرزمین خودم رو پس بگیرم از این دو کشور دیکتاتور، از پاکستان و ایران. و باز مهنتوار شما دوستان عزیزانی دیدگاں بچار نبند گونترا حساب منی تو دیدگاں بچار نبند گونترا حساب منی ہی مرتگی دلا ہزار چورے گمنت شہید ہون رتگن ہمک بلوچ پرسین ہزار ساکلا گو قید دگا نزانہ چنتگار مبا ببا ہمیں ورنت تو جیڑ تک پواجہی مدیس تک راج بزدگی کلچ پیش شمع کلیں سنگتن منتوار کشماچا دور درا اتکگ میں مروچگے زہرشانیا بہر جور گئے سنگتاں میں وطن میں سرزمین کے گوستگے ہفتہ تو 6 سال کے پاکستانا تھا زور قبضہ کتا ہے میں راجی لگت مال کتا ہے میں راجی مڈیاں پر بے دردی لٹ پلکن گائیں ہمیں
قومی غلامی خلافہ وحدی کہ میں بلوچ بچہ ہوتی یک جہد بنا کت کہ میں راج و وطن آجو بھی بند گوڑا پاکستانی رستریں پہنچا بلوچستانہ او آس انگر ریچ گئے بندات کت میں زمین میں برات میں گوہار کماش پیر و کماش کہ میں گونڈی پیپل ہم پاکستانے ظالم ظلمانی ہم اچکنک بتگان میں برات ہزاران حسابہ برتگوتی بندیک جہاں بندی کتگان کہ سالانی سال آہانی اچ آلی پا کلوہی مردمہ سر نبید یہ ہم زانگ نبید کہ آور جتگی مردم زندگان یا کہ پاکستان ظالم پوجا شہید کتگان چیزیں روچند کہ میں پیر و حاجز مات و خاتون گوہار اسلام آبادہ شبت روچ دگانی سرا کپتگان پا وتی مردمانی رند پدا بلے آہانی آل گرو نیست دری دنیا راج او اما ذمہ ادارہ کے آہاں دنیا تہا ہمنو انصاف ڈبا چسکو تھا ہم یہ غیر انسانی عمل دیما کرو کھورو گھنگن مرچی معاشمہ ہدا مچے کہ وتی ماتو گہارانی تھوار جوڑ بے او پا آہاں یہ وحدہ یک مارشتی ودی بکنے کہ آوتی جہدہ برجا بدارن تا زورگار کتگی مردمانی درگی جگہ یک کمک کی بوت بکند منتوار یک ملت با خدمتی دیرینه در حال نابود شدن است از فرهنگ بلوچستان تا جوانان یکی پس از دیگری به دست حکومت‌های غاصب و دیکتاتور نابود و کشته می‌شوند به بهانه‌های مختلف. من از کشورهای غربی گله نمی‌کنم، از ابرقدرت‌ها گله نمی‌کنم، گله من نیستم. من از خود ملت بلوچ گله دارم که چقدر زود مرگ بلوچ از یادشون میره، خیلی زود از یادشون میره. من نمیخوام مسائل دور و دراز ماها و سالهایی که گذشته اونا رو مثال بزنم. 4 اسفند رو میخوام مثال بزنم، این رو از یادتون نبرید. 4 اسفند بیش از 50 نفر کشته و زخمی شده. به خاطر چی؟ به خاطر نان توسط رژیم خونخوار ایران. دنیا خاموش است، ابرقدرت‌ها خاموشن، خدا خاموش است. آیا کسی جوابگوی این جنایت‌های ایران و پاکستان است؟ کسی هست جوابگو باشد؟ چرا ما داریم دنبال مقصر میگردیم؟ مقصر خودتی بلوچ، مقصر منم، مقصر تویی. به خاطر 500 تومن تفنگ تو برداشتی، خون برادر بلوچ تو میریزی، به خاطر یه لقمه نان برادرت سوختکش میشود. چرا کشوری با این همه پتانسیل های اقتصادی که در فقر و محرومیت دست و پا میزند و هر روز تازیانه های مکرری بر تن نحیف و رنجور ملت بلوچ زده می شود و هیچ دلسوزی نداریم؟ متاسفانه و هیچ دلسوزی نداریم. مقصر منم، مقصر تویی، همه ما مقصر هستیم. مقصر ریش سفیدان هستند، مقصر حاجی ها هستند، مقصر مولانا ها هستند که برای مهمون نوازی یک نماینده 10 میلیون خرج میکنن، ولی برای خرج کردن یه 10 میلیونی واسه همشهریاش، واسه بلوچا میمونن دیگه. ما خرج نمیکنیم ولی تو ایجاد اشتغال میمونن دیگه، عاجزن متاسفانه. مقصر سرمایه گذار بلوچیه که میره تو دبی و مشهد سرمایه گذاری میکنه و برادر بلوچش تو فقر و بدبختی داره زندگی میکنه یا به دست رژیم کشته میشه متاسفانه. مقصر توی ای بلوچ، مقصر توی که تفنگ رژیم را برداشتی و بر علیه برادر بلوچت اونو میکشی. که این وجدان خفتت بیدار میشود ای بلوچ؟ فرهنگ بلوچ، جان بلوچ هر روز مورد حمله است و کفتار صفتان بی‌محابا حمله میکنن. هوشیار شوید برادران، هوشیار شوید.
خود را دریابید. حال بلوچ و بلوچستان خراب است. حال بلوچ و بلوچستان خراب است. و که این وجدانتون بیدار می شود؟ خود را دریابید دوستان، برادران بلوچان، خود را دریابید. و تشکر می کنم از دوستان که صدای من رو شنیدن. پاکستان مرداباد پاکستان مرداباد پاکستان مرداباد تروریست پاکستان تروریست پاکستان تروریست پاکستان terrorist army پاکستان آرمی terrorist army پاکستان آرمی terrorist